جب اس نے آ کر یہ کہا کہ محمد کے عبداللہ کے گھر میں محمد کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس نے اس خاتون سے کہا تھا کہ تم آج سے آزاد ہو، تم نے بڑی اچھی خوشخبری سنائی ہے، تم نے مجھے بہت اچھی خوشخبری سنائی ہے، تم آج سے آزاد ہو۔ اس نے آزاد کر دیا صہیبہ کو۔ تو بہت شریک اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وقال تعالى في موضع اخر يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ قابل احترام حاضرین مجلس، نوجوان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جان محفوظ ہے۔ وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم لوگ آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی تاثرات میں یہاں پر اکٹھا ہیں، جمع ہیں، اور ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد یہ کہ ہمیں وہ رات مل جائے جس رات کو قرآن نے لیلۃ القدر کہا ہے، جس رات کی صفت خیر من الف شہر قرار دیا ہے۔ اس رات کی اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ آج یہاں اکٹھا ہیں، جمع ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے، رب کو راضی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت، نبی کی پیروی، اتباع کرنا ہم سب پر واجب ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو ہم لوگ اس وقت تک راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہو، نبی کی پیروی کرنی ہو، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی سیرت طیبہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات، نبی کی شخصیت کے بارے میں ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ وہ رسول ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، لوگوں کو اللہ کی کتاب کی باتیں بتاتا ہے اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں بعثت سے پہلے عرب کا ماحول کیا تھا ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔
چاہے شراب نوشی ہو، جوا ہو، بدکاری ہو، لوٹ ہو، چوری چکاری ہو، زناکاری ہو، یہ جہالت ہو، ہر چیز جو ہے ان کے اندر موجود تھی۔ اسی لیے اللہ نے اس قوم کے بارے میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس گمراہی کو، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، جو یوم آخرت پر اور اللہ کے ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم نبی کو آئیڈیل کیسے مانیں جب تک ہم نبی کی سیرت کو نہ جانیں، جب تک نبی کی زندگی سے ہم واقف نہ ہو، ہم نبی کو کیسے آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنی زندگی میں نبی کی شخصیت کو نافذ کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ کے احکامات کو اور کیسے آپ کی تعلیمات کو نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل ناممکن چیز ہے۔ جب تک ہمیں سیرت طیبہ کا علم نہ ہو، ہم اپنی زندگی نبی علیہ السلام کے اسوے اور نمونے کی روشنی میں نہیں گزار سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو جانیں، نبی کی سیرت طیبہ کو پہچانیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں لوگ جو ہے دنیا کے سیلیبریٹیز ہوں، کرکٹرز ہوں یا بڑے بڑے لوگوں کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، اور لوگ باقاعدہ ہزاروں صفحات میں لوگوں کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے اور لوگ دل و جان سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اسکولوں میں سلیبس کے اندر اس کو سلیبس میں نصاب میں داخل کیا جاتا ہے، لوگ ان سب کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو نبی کی سیرت طیبہ پیدائش سے لے کر وفات تک کیا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ برائے نام ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن نبی کی زندگی کیسی تھی، نبی کا بچپن کیسا تھا، نبی کی جوانی کیسی تھی، نبی کی عبادت کیسی تھی، نبی کی تجارت کیسی تھی، نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی کے معاملات کیسے تھے، نبی کے فیصلے کیسے تھے، نبی کی جنگی تدبیریں کیسے تھیں، الغرض نبی کی شخصیت کے بارے میں بنیادی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو نبی کی ذات کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور دیکھیں، قیامت کے دن 3 سوال جو پوچھے جائیں گے، ان میں دوسرا جو سوال ہوگا نبی کریم کے بارے میں ہوگا، من ربک ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے۔ تو اس نبی کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے بھائی، اختصار کے ساتھ جو ہے آج کے دن اور اگر ممکن ہو تو کل کے دن جو ہے آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی آمد تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے بہت کم جگہوں پر احسان جتایا، قرآن مجید میں اللہ نے بہت کم مقامات پر اپنی نعمتوں پر احسان جتایا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ نبی علیہ السلام کی بعثت، فرمایا اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ نے فرمایا اے مومنو، اللہ نے تم پر انعام کیا، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک نبی اور رسول کو اللہ نے تمہارے درمیان بھیجا۔ اب وہ رسول جو ہے تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور رب کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی آمد ہم سب مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے احسان جتایا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اختصار کے ساتھ جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہوئے چلیں گے، آپ علیہ السلام دنیا کے سب سے پاکیزہ نسب میں پیدا کیے گئے، سب سے پاکیزہ نسب۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش من بنی ہاشم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے بنو کنانہ قبیلے کو منتخب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا پاکیزہ نسب تھا۔ پھر بنو کنانہ میں سے اللہ رب العالمین نے بنو
کو عبد مناف کو منتخب کیا، اور اس میں بنو قریش کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، قریش میں بنو ہاشم کو اللہ نے منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں عبداللہ کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، اور عبداللہ کی اولاد کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ تو دیکھیے کسی بھی چیز کی ابتدا جو ہو وہ پاک ہونی چاہیے، جو جڑ ہو، جو روٹ ہو، وہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابو سفیان کا واقعہ مشہور ہے بخاری شریف کا، جب آپ ہرقل کے دربار میں تھے تو ہرقل بادشاہ نے جو سب سے پہلا سوال کیا تھا ابو سفیان سے، کیا سوال کیا تھا؟ کیف کان نسبہ فیکم، سب سے پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ تمہارے درمیان یہ جو محمد آیا ہوا بندہ ہے اس کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے؟ انہوں نے کہا وَفِينَا ذُو نَسَبٍ، وہ ہمارے درمیان بہت اچھی نسب والا ہے، اس کا خاندان، اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ بڑا پاکیزہ قبیلہ ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یقیناً تبعث الرسول فی نسب قومی، ہرقل نے کہا حالانکہ وہ عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور جس کو کہہ رہے ہیں حضرت ابو سفیان وہ بھی مسلمان نہیں تھے، ابھی کافر تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ہرقل کہتا ہے کہ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انبیاء کو اپنی قوم کے سب سے بابرکت اور پاکیزہ نسب کے اندر بھیجا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں مکہ کی جو حالت تھی بہت ہی بری اور بہت ہی خستہ حالت تھی، بدکاری عام تھی، فحاشی عام تھی، ہر طرح کا گناہ موجود تھا، لیکن اس میں بھی اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو محفوظ رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاندان سے ایک نبی کو پیدا کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بنی کنانہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب فرمایا۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ابن عبد مناف ہے، عبداللہ ابن عبد المطلب ہے۔ پورا نسب اگر ہم دیکھیں تو محدثین نے جو نسب بیان کیا ہے تقریباً معد بن عدنان تک کا نسب آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن معد بن عدنان، یہاں تک آپ علیہ السلام کا نسب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا نسب جو ہے بعض محدثین نے ذکر فرمایا ہے۔ تو جو منتخب ہے ترتیب سے یہ نسب آپ علیہ السلام کا محدثین نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ جو نسب ہے اس کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو زانی ہو، جو بدکار ہو، جو اپنے نسب کو آمیزش کرنے والا ہو برائی سے، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ان اولاد میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بھی کہ میں اولاد اسماعیل میں سے ہوں اور حضرت عیسیٰ کی میں بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد جو ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا اور ان کا نام احمد ہوگا، وہ آنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد کا نام جو ہے عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہب بن عبد مناف تھا۔ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، یہ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نسب تھا، اور یہ بھی نسب جو ہے بڑا پاکیزہ نسب ہے۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی پیدائش 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول سن 571 عیسوی میں ہوئی۔ 571 عیسوی 571 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے جو عیسوی شروع کی جاتی ہے اس سے BC جس کو کہتے ہیں بیفور کرائسٹ، یا جو ہے آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے اسکولس کے اندر یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، AD یعنی آفٹر ڈیتھ، حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد۔ یہ غلط عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ زندہ آسمان میں اٹھا لیے گئے، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھی بنا جانے اس نظام کو یا اس ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش 9 ربیع الاول یا بعض اقوال کے مطابق 12 ربیع الاول کو سن 571 عیسوی میں پیدائش ہوئی، عام الفیل کے 40 دن کے بعد، بعض روایتوں میں 50 دن کے بعد۔ عام الفیل کیا ہے؟ سورۃ الفیل موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ ابرہہ بادشاہ جو تھا یمن کا، وہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے مکہ آیا
تو جب وہ آیا اللہ رب العالمین نے ابابل پرندوں کو بھیج دیا. ابابل پرندوں کو اللہ رب العالمین بھیج کر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے 40 دن کے بعد آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. عام الفیل کے 40 دن کے بعد. بعض روایتوں میں آتا ہے 50 دن کے بعد آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. دیکھیے جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس تعلق سے بہت سارے جھوٹے من گھڑت واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ملک شام کے اندر جو ہے آگ جلنے لگی، بت جو ہے گرنے لگے، بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اکثر چیزیں اس میں ضعیف ہیں. یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو ہے ہر جگہ برکت آ گئی، اس کا ثبوت ملتا ہے. حضرت سعدیہ، حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئی تو ان کے گھروں میں برکت آ گئی. حضرت ابو طالب کے گھر میں برکت آ گئی. یعنی جن جن لوگوں نے آپ کی کفالت کی ان کے ساتھ ان کو خوشحالی ملی، یہ چیزیں جو ہے معلوم ہوتی ہیں. خیر آپ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے ربیع الاول میں بھی، وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے. 12 ربیع الاول کو وفات ہے. دیکھیے جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی مکہ میں بڑی خوشی کا ماحول تھا، چونکہ آپ کی پیدائش سرداران قریش میں سے تھے، آپ کے آبا و اجداد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کے دادا عبد المطلب بہت خوش تھے آپ کی پیدائش پر، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے صرف چند ماہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. آپ علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے ابھی آپ 4 سال 5 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر آپ 8 سال کے تھے دادا کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کو نبوت مل گئی، پھر آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا. تو آپ علیہ السلام کی یہ جو رشتہ داری ہے، قریبی رشتہ داروں کی وفات ہونا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اہل السیر کہتے ہیں کہ انسان جب یتیم پیدا ہوتا ہے یا یتیمی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. خود اعتمادی، سیلف ریلائنس، یا جو ہے اس کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو جو کچھ کرنا ہے اکیلے کرنا ہے، تنہا تنہا کرنا ہے. اپنے اندر اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم پیدا ہونا اور قریبی رشتہ داروں سے جدا ہونا، اس کے پیچھے جو اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے. وہ انشاءاللہ اس کے اندر تقریباً 30 پوائنٹ مہدی رزق اللہ حفظہ اللہ نے تقریباً 30 پوائنٹ بیان کیے ہیں. اچھا، تو آپ علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش پر آپ کے چچا بہت خوش ہوئے، ابو طالب. اسی طرح عبد المطلب بہت خوش ہوئے. ابو لہب جو کہ اسلام نہیں لایا، اسلام کی ہمیشہ مخالفت کیا کرتا تھا، یہ بندہ بھی بہت خوش ہوا. بلکہ اس کے پاس جو ایک لونڈی تھی سویبہ نامی، جب اس نے آ کر یہ کہا کہ محمد کے، عبداللہ کے گھر میں محمد کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس نے اس خاتون سے کہا تھا کہ تم آج سے آزاد ہو، تم نے بڑی اچھی خوشخبری سنائی ہے، تم نے مجھے بہت اچھی خوشخبری سنائی، تم آج سے آزاد ہو. اس نے آزاد کر دیا سویبہ کو. تو بہت سارے لوگ جو ہے خوش تھے آپ علیہ السلام کی پیدائش پر. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے چچا اور دادا نے مل کر 7ویں دن جو ہے آپ علیہ السلام کا نام رکھا. آپ علیہ السلام کا نام رکھا اور محمد نام تجویز کیا. آپ علیہ السلام کی والدہ نے احمد اور دادا نے محمد نام تجویز کیا. تو یہ دونوں بھی نام جو ہے بالکل انجان نام تھے. اس سے پہلے عرب میں کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا، بالکل نیا نام تھا یہ محمد. محمد کے معنی وہ شخص جس کی تعریف کی گئی ہو. جب ابو طالب عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ تم نے اس نام کو کیوں تجویز کیا، اسی نام کو کیوں منتخب کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میرے بیٹے کی تعریف کرے، پوری دنیا میرے بیٹے کی تعریف کرے. تو الحمدللہ اللہ رب العالمین ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے قرآن میں سورہ علم نشرہ میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے نام کو بلند کر دیا. اب دیکھیں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام نہ لیا گیا ہو. کوئی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک نبی کا نام نہ لیا جائے. اقامت مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک نبی کا نام نہ لیا جائے. نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک نبی کا نام نہ لیا جائے. قرآن پورا مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کا نام نہ لیا جائے. یعنی جو اعمال ہیں ان دینی اعمال میں نبی کا نام لینا ضروری ہے. یہ اللہ رب العالمین نے نبی کے نام کو بلند کر دیا ہے. دوست تو دوست، دشمن بھی جو ہے نبی کا نام لیا کرتے تھے.
نبی کے زمانے میں بھی، نبی کے بعد بھی۔ اللہ نے کہا، حضرت ابو عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں دنیا جو ہے میرے بیٹے کا نام لے۔ بیٹے انہوں نے کہا کہ پوتا ہے، تو پوتا پڑ پوتا یہ سب بھی بیٹے کے حکم میں ہے۔ تو کہا کہ دنیا، اور دیکھیے پوری دنیا آج بھی دشمنان اسلام نام لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ جو انصاف پسند ہو، جو سیکولرزم کے ماننے والے ہو، آج بھی وہ نبی علیہ السلام کی شخصیت کو مانتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ نامی ایک شخص نے ایک کتاب لکھی دی 100 کے نام سے۔ دی 100 نام سے کرسچن آدمی ہے، لیکن اس نے دنیا کے 100 عظیم لوگوں کا نام جب جمع کیا تو سب سے پہلے نمبر پر اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رکھا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے نمبر پر اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام رکھا، اور حالانکہ کرسچن ہے، اور 7ویں نمبر پر جا کر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر جو ہے حضرت نوح، اور پھر جو ہے حضرت عمر بن خطاب، غالباً 50ویں نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو کرسچن ہوتے ہوئے دنیا کے 100 عظیم لوگوں کا اس نے خاکہ جمع کیا، سوانح اس نے جمع کیے، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کا نام اس نے ذکر کیا۔ تو یہ ہے تعریف اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت۔ جب اس سے پوچھا گیا، حالانکہ کئی کرسچن کے نام اس نے لکھے، جوڈائزم کے ماننے والوں کے اس نے نام لکھے، دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لکھے، سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام رکھا۔ تو ہر زمانے میں لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تعریف کی۔ جو گاندھی جی ہیں، ان کے تعلق سے یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھا کرتے ہیں، اور کئی مقامات پر انہوں نے ریفرنس کے طور پر نبی کی سیرت کو کوٹ کیا ہے۔ تو خیر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ جب اس سے کہا گیا مائیکل ہارٹ سے کہ تم کرسچن ہو اور تم نے پہلا نام محمد کو رکھا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے نبی کی بھی پوری زندگی پڑھ لی ہے، حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی میں نے پڑھ لی ہے، لیکن کسی بھی اگر انسان کے لیے جو بندہ پرفیکٹ طور پر رول ماڈل بن سکتا ہے، نمونہ بن سکتا ہے، وہ شخصیت صرف میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھی ہے۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہر ناحیے سے امت مسلمہ کے لیے پرفیکٹ نہیں، اس کا اپنا نظریہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس نے نمبر 1 پر رکھا، اور الحمدللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کہا اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے۔ دیکھیں آج کچھ لوگ ہیں خبیث قسم کے، جو لوگ نبی کو اسوہ کاملہ نہیں مانتے، مسلمان ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، حالانکہ عقائد کفریہ ہیں۔ بہت سارے لوگ جن میں سے وحید الدین خان، ایک خبیث النفس جو انسان تھا دلی کے اندر، اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نمونہ تو ہے، اسوہ تو ہے، لیکن کمپلیٹ نمونہ نہیں ہے، کمپلیٹ نمونہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو بندہ نبی کو کمپلیٹ آئیڈیل نہ مانے، اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ نہ مانے، اس کو ہم کیا مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ بہت بڑے افسوس کے بعد، اور ہمارے مسلمان بہت سارے جو ہے اس کے پیچھے جو ہے چلے ہوئے ہیں اور اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی جو ہے افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آپ علیہ السلام کا نام جو ہے دنیا کے اندر بلند کیا۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے 5 نام ہیں، ایک حدیث میں آپ نے بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے ناموں میں محمد، احمد، حاشر، عاقب، ماحی، یہ 5 ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک روایت میں نبی التوبہ، نبی الرحمہ، یہ بھی ذکر ملتا ہے۔ اچھا، محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی، احمد کے معنی جو تعریف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف آپ علیہ السلام نے کی، اور آپ سے بہتر دنیا میں کوئی نبی اللہ کی تعریف کر نہیں سکتا۔ تیسرا نام ماحی، ماحی کے معنی ہوتے ہیں مٹانے والا، محا یمحو کے معنی مٹانے والا، بدعات کو، خرافات کو مٹانے والا۔ حاشر، جمع کرنے والا، سب سے آخر کے اندر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حشر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا لوگوں کا۔ عاقب، سب سے آخر میں آنے والا۔ آپ علیہ السلام دنیا میں سب سے آخری نبی ہیں، سب سے آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہیں۔ تو آپ کی یہ 5 نام ہیں۔ اچھا دیکھیے، بعض لوگوں میں وہ قرآن کے اندر جو ہے شروع میں 99 نام ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے، اور آخر میں 99 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے درست نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہے۔
بلکہ یہ لوگوں نے اپنے سے بنا لیا ہے. اس کے اندر بہت سارے ایسے نام ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام دیا. حالانکہ اللہ کے نبی کے 99 نام نہیں ہے. قرآنوں کے اندر لوگ جو ہے 99 نام جو ہے شائع کر دیتے ہیں. آپ علیہ السلام کے کچھ نام ہیں اور کچھ صفات ہیں، جیسے رؤوف الرحیم، رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، چھپانے والے، تقسیم کرنے والے. یہ کچھ صفات اللہ کے نبی کے ہیں اور کچھ نام ہیں. لیکن 99 نام جو ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے. ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے بارے میں ہے. اور ویسے اللہ کے بھی 99 سے زیادہ نام ہیں، 99 سے زیادہ نام ہیں. بعض 99 جو ثابت ہیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں. اچھا، تو 7ویں دن جو ہے آپ علیہ السلام کے نام رکھا گیا، آپ کی طرف سے دعوت کی گئی، اور بعض روایتوں میں آپ کی ختنہ کی گئی. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ختنہ شدہ ہی پیدا ہوئے تھے، مختون پیدا ہوئے تھے. اور دنیا میں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کچھ بچے ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں. دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ختنے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ہماری گستاخ دہلی کے اندر ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ مختون پیدا ہوئے تھے. تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نبی کے بارے میں روایتیں، لیکن روایتیں ضعیف ہیں. ہم اس حقیقت میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مختون پیدا ہوئے تھے، نہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ حقیقت میں اس طرح ہوتا ہے. اچھا، آپ علیہ السلام کی طرف سے جو ہے عقیقہ کیا گیا یا دعوت کی گئی، آپ علیہ السلام کی طرف سے آپ کا نام رکھا گیا. اور اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام کی طرف سے جو ہے خواتین سے گزارش ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، غور سے سننا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب سیرت بیان کی جائے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب نبی حدیث بیان کرتے ایسے بیٹھتے کانما علی رؤوسہم الطیور، ایسے لگتا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت بیان کی جائے، آپ کے اخلاق و عادات بیان کی جائے، تو خاموشی سے سنیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے. دنیا کے لوگوں کی تاریخ ہمیں پتہ ہوتی ہے، ان کا برتھ ڈے پتہ ہوتا ہے، ان کی زندگی کی ایکٹیویٹیز پتہ ہوتی ہیں، لیکن نبی کی سیرت ہمیں نہیں پتہ ہوتی. تو یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام کی جب پرورش کا وقت آیا تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی والدہ آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا. آپ کے بعد حضرت صہیبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا تقریباً 1 ہفتے تک. پھر ان کے بعد جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 4 سال تک آپ کو دودھ پلایا. دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آتا ہے کہ زمانے قدیم میں عرب کے اندر یہ ماحول تھا، عرب کا یہ ماحول تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد چھوٹے چھوٹے قریوں کے جو قبیلے ہوتے ہیں، ان قبیلے کی عورتوں کو اپنے بچے دے دیا کرتے ہیں تاکہ 2 سال تک وہ جو دودھ پلایا کریں. وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، صحت بخش وہاں کا ماحول ہوتا، تو اپنے بچوں کی صحت اور تندرستی کے لیے بچوں کو دے دیا جاتا. تو ایسے ہمیشہ سال بھر جو ہے وقتاً فوقتاً یہ قبیلے کی عورتیں گاؤں میں بڑے شہروں میں آیا کرتی ہیں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتی تھیں. تو ویسے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو ہے ان کے گاؤں کی عورتیں بھی آئیں، چلو مکہ میں جائیں گے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو لے کر جو ہے ہم آئیں گے، دودھ پلائیں گے، بدلے میں کچھ اجرت ملے گی، راشن غلہ اناج مل جاتا، کچھ روپیہ پیسہ بھی مل جاتا. تو آتے. اب یہاں پر آنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ کی خچر تھا، جس خچر پر جس گدی پر وہ آ رہی تھی بڑی سست رفتار تھی، بہت ہی مریل قسم کی تھی، کمزور تھی، جس کی وجہ سے یہ مکہ میں سب سے آخر میں پہنچی. سب ان کی جو سہیلیاں تھیں پہلے پہنچ گئی اور مکہ کے بچوں کو انہوں نے گود لے لیا دودھ پلانے کے لیے. اب ہر ایک کے سامنے کہا جاتا کہ یہ محمد ہے، اس کے والد جو ہے انتقال کر گئے، یتیم بچہ ہے. تو ہر عورت لینے سے انکار کرتی ہے. عورت سوچتی کہ یتیم بچہ ہے، اب اس کے گھر والے مجھے کیا دیں گے، اس کے گھر والوں سے میں کوئی امید نہیں کر سکتی. ہر کوئی خاتون جو یہی کہتی اور آگے چلی گئی.
تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے بہت تاخیر سے مکہ پہنچے. مکہ کے بچے تمام ختم ہو چکے تھے سوائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے ہوئے تھے. تو حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ یہ یتیم بچہ ہے, میں کیا کروں لے کر, اب اگر میں نہ لوں تو مجھے ایسی ہاتھ بغیر کسی چیز کے واپس جانا پڑے گا. تو مجبوری میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لے لیا اور پھر جو اپنے راستے نکل چلے نہ ملنے کی صورت میں. اور یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ رب العالمین کی حکمت تھی. ان کے خچر کا تاخیر کرنا, تاخیر سے آنا, یہ حکمت تھی اللہ رب العالمین کی. چنانچہ جب وہ آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جب وہ چلنے لگے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی بابرکت ہے. آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک جو جو شخصیتیں آپ سے جڑی ہوئی تھی, جنہوں نے آپ کی خدمت کی, وہ بھی جو ہے برکت کو محسوس کیا انہوں نے. حضرت بڑی تفصیلی روایت ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اس محمد کو لے کر نکلی تو میری وہ خچر جو بڑی سست رفتار تھی, بہت ہی دھیمی رفتار سے چلنے والی تھی, میں جب محمد کو لے کر نکلنے لگے تو میں نے اپنے خچر میں بڑی انوکھی تبدیلی میں نے محسوس کی. میری خچر جو سب سے پیچھے تھی میری گدی, وہ سب سے آگے ہو گئی. بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے یہ چلنے لگی. جب میں اپنے گھر آئی تو میں نے دیکھا جو سوکھا پڑا تھا, جو قحط سالی تھی ہمارے گھر کے اندر, وہ تمام قحط سالی ہمارے گھر سے ختم ہو گئی. وہ ہماری بکریاں جنہوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا, انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا. یعنی ہمارے گھر کی جو قحط سالی تھی, اللہ نے اس بچے کی برکت سے ان چیزوں کو ختم کر دیا. سبحان اللہ, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے. بہت سارے برکات جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا, کہا کہ ان کے گھر کے اندر اللہ نے ہر طرح کی برکت عطا کی. ان کے رہنے سہنے میں, کھیتی میں, کھانے پینے میں, بکریوں میں, جانوروں میں اللہ نے برکت ہی برکت عطا کی. یہاں تک کہ جب 2 سال ہو گئے حضرت حلیمہ سعدیہ کو پریشانی لاحق ہو گئی. کہنے لگی اب اس بچے کو مجھے واپس کرنا پڑے گا. یعنی جس بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی, اب واپس کرنے کے لیے پریشان ہے کہ میں کیوں اس کو واپس کروں, میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ مزید میرے پاس رہے. پھر وہ آئی ہے, آنے کے بعد جو حضرت آمینہ سے پھر درخواست کی کہ اور 2 سال کے لیے آپ کے بچے کو میرے پاس رہنے کے لیے دے دوں. پھر حضرت آمینہ نے اور 2 سال کے لیے ان کو دے دیا. تو 4 سال تک جو ہے حضرت آمینہ کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہے. ان کے بچوں کے ساتھ جو ہے کھیلتے رہا کرتے, کھیلتے کودتے, جو بھی چیزیں گھروں کی کیا کرتے. ایک مرتبہ کہتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے کے ساتھ جو ہے یہ میدان میں کھیلنے لگے تو دیکھا حلیمہ سعدیہ کے بچے نے کہ 2 آدمی سفید لباس میں آئے. 2 آدمی بالکل سفید لباس میں آئے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, ان کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے دل کو باہر نکال دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو باہر نکال دیا اور سونے کے ایک تشتری میں اس کو انہوں نے رکھ دیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھل دیا. بچے نے, حلیمہ سعدیہ کے بچے نے اس چیز کو دیکھا تو بہت چیختے ہوئے چلا گیا. فقتلوہ کہنے لگے کہ 2 لوگوں نے محمد کو قتل کر دیا, محمد کو قتل کر دیا. یہ کہتے ہوئے وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس دوڑ گیا اور حلیمہ سعدیہ گھبرائی ہوئی آئی کہ آخر کیا معاملہ ہوا ہے, آخر کیا معاملہ ہوا اس بچے کے ساتھ کہ لوگوں نے آ کر قتل کر دیا. آ کر جب دیکھا تو فرشتوں نے, اور بالکل صحیح روایت ہے مسلم شریف وغیرہ کی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں جو ہے ابھی 4 سال کو اپنے پہنچے تھے, آپ کے دل کو نکال دیا گیا اور دل سے ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور کہا ھذا حظ الشیطان من, کہا یہ شیطان کا حصہ ہے, یہ شیطان کے وسوسوں کا حصہ ہے. اس وسوسے کے حصے کو فرشتوں نے نکال کر پھینک دیا. اور اس کے بعد جو ہے زمزم سے دھلنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کر دیا, دل کو اس کی جگہ پر پلانٹ کر دیا اور اس کے بعد سینے کو سل دیا اچھی طرح. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں آج بھی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اس سینے کے اثر کو دیکھتا ہوں, اسکیچز کے اثر کو میں آج بھی دیکھتا ہوں. یعنی جو آپریشن آپ کا کیا گیا اس کے اثرات کو میں آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر دیکھتا ہوں. تو ایک معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ ایک معجزہ تھا جو اس زمانے میں پیش آیا. چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب اس واقعے کو دیکھا, جب تک یہ آئے تو فرشتے جا چکے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر جو ہے ایکٹیو ہو چکے تھے, تو دیکھ کر گھبرائی اور بچے کو لے کر آئی. اب اس کے بعد جو ہے
ایک طرح کا ڈر محسوس ہونے لگا حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے اس بچے کو کچھ نقصان پہنچائے. تو وہ بچے کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حلیمہ سعدیہ جو ہے آمینہ بنت وہب کے پاس لے کر آئی اور آپ کو وہ بچہ واپس کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے ساتھ رہیں. 1-2 سال آپ والدہ کے ساتھ رہیں. جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، بعض روایتوں میں کہ 5 سال کی ہوئی، تو آپ کی والدہ جو اپنے ماموں کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گئی تھی، تو وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں انتقال کر گئی. اللہ کے نبی کی عمر ابھی 6 سال نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوگا. پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی. آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی ذمہ داری لی. کچھ عرصے کے بعد جو ہے پھر آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہوگا جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی. جب آپ کی عمر آپ علیہ السلام کی عمر 8 سال کی تھی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہوگا. لیکن دادا نے انتقال سے پہلے بچے کو ابو طالب کے حوالے کر دیا. کہا کہ آج سے تم اس کے کفیل ہو، تم اس کی کفالت کرو گے. چنانچہ ابو طالب جو ہے آپ علیہ السلام کی کفالت کیا کرتے ہیں. اور حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے تھی. اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اپنے پاس سلا لیتے ہیں. رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے بالکل بازو میں پہلو میں سلا لیا کرتے، بڑی محبت کرتے ہیں. یہاں تک کہ ملک شام کا آپ کو جانا ہوا تو ملک شام بھی آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے. آپ کو اپنے ساتھ لے کر گئے. راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تو بحیرہ راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو دیکھ کر، چونکہ انجیل کا پڑھے لکھا عالم تھا، تو اس نے کہا کہ نبی کے ایسے ایسے آثار ہوں گے، یا آپ کے کندھے پر جو ہے مہر نبوت ہوگی. کئی آثار آپ کے بتا دیے گئے تھے. تو اس نے ان آثار کو دیکھا کہ اس بچے کے اندر کوئی عظیم شان ہے، اس کو آگے نہ لے جاؤ، اس کو آگے نہ لے جاؤ، بلکہ اس کو مکہ واپس بھیج دو. تو چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے مکہ مکرمہ آئے. تو آپ علیہ السلام کے اندر بچپن ہی سے کچھ ایسی عجیب چیزیں تھیں جو عموماً عام لوگوں کے اندر دکھائی نہیں دیتی تھیں. جیسے جیسے آپ بڑھتے گئے تو پتھروں کا آپ کو سلام کرنا، درختوں کا آپ کو سلام کرنا، یہ بالکل صحیح حدیث و ثابت ہے. صحیح حدیث و ثابت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے آج بھی وہ مکہ کے پتھر پتہ ہے، مجھے آج بھی مکہ کے وہ درخت پتہ ہے جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتے تھے، نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتے تھے. بالکل صحیح روایت میں آپ علیہ السلام نے جملہ فرمایا. اچھا، تو آپ علیہ السلام جو ہے اپنے چچا ابو طالب کے پاس جو ہے زندگی بسر کرنے لگے، اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آپ کا اپنے چچا کے ساتھ تھا. اور مکہ کے اندر محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام جو ہے محنت مزدوری کیا کرتے تھے. کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت رعاها على قراريط لاهل مکہ. کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انبیاء رسول آئے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں، سب نے بکریاں چرائی ہیں. تو صحابہ نے کہا، نبوت کے بعد کی بات ہے، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا كنت رعاها على قراريط لأهل مکہ، کہ ہاں میں بھی چند درہم و دینار کے لیے مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. یعنی آپ علیہ السلام بچپن ہی سے محنت اور مزدوری کے عادی تھے. محنت کیا کرتے تھے، چند درہم و دینار کے لیے آپ مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام جو ہے بچپن ہی سے محنت کش جفا کش تھے. آج کل جو ہے عموماً انسان جب تک شادی نہ ہو سوچتا نہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے کمانا، میرے ماں باپ کی ذمہ داری، بلکہ بہت سارے لوگ تو شادی ہونے کے بعد بھی جو ہے کماتے نہیں ہیں. تو خیر انسان کو چاہیے، نوجوان کو چاہیے کہ وہ محنت طلب ہو، محنت کش ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی مکے میں گزرنے لگی، لیکن ایک خاص آپ کا امتیاز تھا. آج لوگوں میں ممتاز تھے، آپ کی ایک شناخت الگ تھی. مکہ والوں میں آپ کی الگ شناخت تھی اور دنیا والوں کی ایک الگ شناخت تھی. آپ علیہ السلام اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے چال چلن کی وجہ سے لوگوں میں بڑے باعزت تھے، بڑے باوقار تھے.
آپ کو مکہ والے کیا کہا کرتے تھے؟ امین اور صادق کہا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے. دنیا مکہ والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر امانتیں رکھا کرتے, حالانکہ ابھی آپ نبی نہیں ہیں, رسول نہیں بنائے گئے, لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ لا کر اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے. چنانچہ آپ لوگوں میں معروف تھے امین اور صادق کے نام سے اور با اخلاق آدمی کے نام سے, بڑے اچھے اخلاق والے تھے. نبوت کے بعد اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی آپ اخلاق کے بالکل اعلیٰ معیار پر قائم ہیں, بالکل آخری پیک پوزیشن پر جو ہے ایک اخلاق کی جو آخری انتہا ہو سکتی ہے اس انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں. سچائی کی جو آخری انتہا ہو سکتی ہے اس انتہا پر آپ ہیں. امانت داری کی جو آخری انتہا ہو سکتی ہے اس آخری اسٹیج پر آپ ہیں. وفاداری کی جو آخری انتہا ہو سکتی ہے اس آخری انتہا پر موجود ہے. یعنی جتنی اچھی چیزیں ہیں آخری جو اچھی چیزوں کی آخری انتہا ہو سکتی ہے اس انتہا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کہ صرف نبوت کے بعد بھی بلکہ نبوت کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ معاملہ تھا. دیکھیے مکہ کا جو ماحول ہے, لوگ کہتے ہیں ماحول کی وجہ سے خراب ہوگا. ہم لوگ کہتے ہیں نا بچہ ماحول کی وجہ سے بگڑ گیا, یہ سب بات صحیح ہے, ماحول کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں بچے, حقیقت ہے. لیکن جس کی تربیت اچھی ہو, جو خود اچھا ہو, تو ماحول اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا, چاہے جتنا خراب ماحول ہے. دیکھیے مکہ سے بڑا ماحول کہیں اور کا خراب نہیں تھا. ہر قسم کی برائی بدکاری وہاں پر موجود تھی. شراب نوشی عام تھی, جوا عام تھا, بت پرستی عام تھی, فحاشی عام تھی. لیکن روایات میں آتا ہے نبی نے کبھی زندگی میں نبوت سے پہلے بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا. نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی, آپ نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, کبھی گانے بجانے اپنے لیے سنے. ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ قریب سے مکہ میں ناچنے والی آئی, گانے بجانے والی, تو چند دوستوں کے ساتھ آپ نکلے, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے میں آپ کی پھوپھی کا گھر پڑتا ہے, آپ کو نیند آ گئی, آپ وہیں سو گئے اور صبح تک سوتے رہے. تو اللہ نے آپ کو بچا لیا, گانے سننے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا لیا. تو اللہ رب العالمین نے چونکہ یہ نبی کی زندگی جو ہے ما بعد النبوہ قبل النبوہ, نبوت کے بعد بھی نبوت کے پہلے بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. اب اگر نبی کوئی گناہ کا کام کرے تو یہ نبوت کے لیے یہ جو ہے رول ماڈل نہیں بن سکتے. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند آ گئی اور آپ وہ گانے کی مجلس میں شریک نہیں ہوئے. اچھا, اس کے بعد جو ہے دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفاہی کاموں کے اندر بھی آپ حاضر ہوا کرتے تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال کی تھی تو مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ مکہ والوں نے ایک کمیٹی بنائی, ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنایا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں. حلف الفضول جس کے اندر خیر کے کام کیے جاتے تھے. اس کے اندر شروط یہ تھے کہ غریبوں کی, محتاجوں کی, مسکینوں کی اور بیواؤں کی مدد کی جائے گی. اس کے لیے جو ہے ان لوگوں نے ایک ٹرسٹ بنایا. اسی طرح اگر کوئی باہر والا مکہ والوں پر ظلم کرے تو ان کے خلاف یہ لوگ ایکشن لیں گے. یہ ایک ٹرسٹ بنایا گیا, اس میں مخصوص لوگوں کو ممبرشپ ملی. تو اس میں کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا لو دعیت به فی الاسلام لاجبت. اللہ کے نبی کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں لوگوں سے ایک بیعت لی گئی تھی, ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا مقصد یہ تھا لوگوں کی, مجبوروں کی مدد کی جائے. تو اس کے اندر میں نے شرکت کی. لقد شہدت, میں بھی اس کے اندر شریک تھا. نبوت کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس طرح کی کمیٹی آج بھی بن جائے, آج بھی میں اس کے اندر شریک ہونے کے لیے تیار ہوں. آج بھی اگر اس طرح کی کمیٹی بن جائے رفاہی کاموں کی تو اس کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں. دیکھیے میرے بھائی یہ بہت اچھی چیز ہے. بہت سارے دنیا کے اندر آج بھی تنظیمیں ہیں, مسلم نان مسلم دونوں کی ملا کر. اگر ان تنظیموں کے ذریعے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے, پریشان لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے, بس اوقات کہیں پر زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, تو وہاں پر جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کو جو ہے مدد اور ریلیف فنڈ پہنچایا جاتا ہے. یہ اچھی چیزیں ہیں. یہ آج جو ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے جاہلیت میں کام کر دیا ہے اور اسلام نے اس کو موٹیویٹ کیا ہے, اسٹیمولیٹ کیا ہے کہ یہ اچھے کام ہے, یہ اچھے کام ہے. اسلام نے اس کی تعریف کی ہے.
اور اللہ کے نبی کہتے ہیں آج بھی اسلام کے اندر اگر اس طرح کی دعوت میں، اس طرح کی پارٹی میں مجھے دعوت دی جائے، انوائٹ کیا جائے تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ نے بہت سارے خیر کے کام کیے۔ ایک مرتبہ 25 سال ہی کی عمر میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے ہوا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے لیے جایا کرتے، کبھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور بعد میں جو ہے کہ لوگوں کا مال لے کر جاتے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ بڑی مالدار خاتون تھی، بہت بڑی بزنس مین تھی، تو ان کا مال جو ہے ملک شام وغیرہ تجارت کے لیے جایا کرتا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت سن رکھی تھی کہ بڑا امانت دار بندہ ہے، بڑا بااخلاق بندہ ہے۔ تو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کر جو ہے تجارت کے لیے جائیں، لوگ جتنا آپ کو مزدوری دیتے ہیں میں اس سے 2 گنا زیادہ دوں گی، میں اس سے 2 گنا زیادہ دوں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر جو ہے ملک شام چلے گئے۔ آپ کے ساتھ جو ہے میسرہ ایک غلام بھی تھا حضرت خدیجہ کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بااخلاق تھے، امانت دار تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے اور دھوکہ نہیں دیتے، بڑے اچھے تاجر بھی تھے۔ تو تجارت سے جب واپس آئے تو کہتے ہیں میسرہ کہ جتنا عام دنوں میں ان کو فائدہ ہوتا حضرت خدیجہ کو، تو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فائدہ لے کر آئے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی برکت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی برکت، کئی فائدے کے ساتھ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے۔ جب آئے تو آپ سے جو ڈیل ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، حضرت خدیجہ نے دے دیا۔ دینے کے بعد جو ہے میسرہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بتائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بااخلاق آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، یعنی جتنی اچھائیاں ان کے اندر تھی وہ تمام اچھائیاں انہوں نے کہہ سنائی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ ایک بیوہ خاتون تھی، حضرت خدیجہ ایک بیوہ خاتون تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر مرد مجھے کون مل سکتا ہے، اس سے بہتر آدمی مجھے کون مل سکتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام نکاح بھیجا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کیا، اور پھر ابو طالب، بعض روایتوں میں آتا ہے ابو طالب کے ذریعے جو ہے شادی کی بات کو آگے بڑھایا گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے 28 سال تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 40 سال تھی، لیکن وہ صحیح روایت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی روایت عمر جو ہے 28 سال کی تھی۔ 40 سال کی جو بات کہی جاتی ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ اس پر دکتر انیس طاہر حفظہ اللہ مدینہ یونیورسٹی کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ان کا ایک مقالہ اس پر، ڈاکٹر انیس طاہر، نیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ، اور سائنٹیفکلی اور نقلی طور پر، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو جتنی اولاد بھی ہے حضرت خدیجہ سے ہی ہے، حضرت خدیجہ سے۔ عموماً 40 سال کے بعد 50 سال میں جو ہے بچوں کی پیدائش کم ہوتی ہے، فرٹیلائزیشن ریٹ جو ہے کم ہوتا ہے۔ تو کئی اعتبار سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 28 سال تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد ہیں وہ سب کی سب حضرت خدیجہ سے ہیں سوائے حضرت ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ سے، باقی آپ کی تمام اولاد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی ہے۔ اور جب تک حضرت خدیجہ با حیات تھی اس وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کے انتقال کے بعد جو ہے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اچھا، حضرت بڑی خوش، اللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو، میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ تو یہ صرف نبوت کے بعد کی زندگی نہیں ہے، بلکہ نبوت کے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی کی دوسری بیویوں پر کبھی اتنی غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ پر آئی، یعنی نبی بہت چاہتے تھے حضرت خدیجہ، بہت چاہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے انتقال کے بعد بھی اگر ہمارے گھر میں کوئی اچھا سالن بنتا تو کہتے کہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو،
خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، اتنا احترام کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ سے بڑی محبت تھی آپ علیہ السلام کو، ان سے آپ نے نکاح کیا 25 سال کی عمر میں، اور پوری زندگی جو آپ کی خیر و بھلائی کے ساتھ ہی گزری۔ اب دیکھیے 30 سال کے بعد جو ہے مکہ کے اندر آپ مشہور تھے فیصل کے نام سے بھی، فیصلے کرنے والے، آربیٹریٹ کرنا، دو لوگوں کے بیچ میں جو اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ختم کرنا۔ ہوا ایک مرتبہ یہ کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں جو ایک سیلاب کی وجہ سے ڈھہ گئی تھی، مکہ والوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر اثر نو کریں گے۔ چنانچہ سب لوگوں نے تعمیر کا کام شروع کیا اور اس کے بیسمنٹ ڈال دیے، دیواریں کھڑی کرنے لگے۔ اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، آج جو لوگ حج اور عمرے میں جا کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں حتیم کا ایک حصہ ہے سرکل کے ٹائپ کا اسکوائر کعبۃ اللہ کے بازو، حتیم کا ایک حصہ ہے، وہ بھی دراصل کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ لیکن کفار و مشرکین یہ کعبۃ اللہ کا بڑا احترام کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کعبۃ اللہ کی تعمیر خالص حلال کمائی سے ہو، حلال پیسوں سے ہو۔ تو انہوں نے اپنا حلال پیسہ سب جمع کر دیا، لیکن اتنا پیسہ جمع نہیں ہو سکا کہ پورے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جا سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا، تھوڑا سا حصہ حتیم کا باہر نکال دیا اور بقیہ حصے کی انہوں نے تعمیر شروع کر دی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کمائی کا حرام کا ایک حصہ بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لگ جائے، حالانکہ مشرک تھے، کافر تھے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں، مدارس کو مساجد کو دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اپنا مال پاک ہوگا، نہیں پاک ہوگا اسے۔ وہ کفار مشرکین تھے، کفار مشرکین ہونے کے باوجود بھی اتنا ان کے اندر جو ہے عظمت کتنی، کعبۃ اللہ کی عظمت احترام اتنا تھا کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی حرام کا لگانا گوارا نہیں سمجھا۔ لیکن آج جو ہے شراب کا کوئی بزنس کر رہا ہے اور پیسہ دے رہا ہے مدارس کو مساجد کو، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے مدارس مساجد کو، سمجھ رہا ہے کہ اس سے ہماری کمائی ہمارے کا مال جو ہے پاک و صاف ہوگا۔ میرے بھائیوں، مساجد اللہ کے گھر ہیں، اس کو حرام کا پیسہ نہیں چلے، خالص اللہ۔ انما ہی اوساخ الناس فانما ہی لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ یہ جو پیسہ ہے یہ انسانوں کا ہاتھوں کا میل ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ، صدقات کا پیسہ مساجد کو نہیں لگانا چاہیے، اپنی حلال کمائی کا پیسہ لگانا چاہیے، حلال کمائی کا پیسہ لگائیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ حلال کا لگائیں اور بقیہ حرام کماتے رہیں، نہیں، حرام کمانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے لگے تو جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا، حجر اسود جو ہے یہ جنت سے لایا گیا پتھر ہے، جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اور جب یہ پتھر نازل ہوا حدیث میں آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ یہ پتھر سفید تھا۔ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بنی آدم، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ چھو کر جو ہے گناہ انسان کے معاف ہو رہے ہیں لیکن پتھر کالا ہو جا رہا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے گناہوں کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، گناہوں کے جو معنوی اثر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی، حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے کہا تم نے ایک ایسا جملہ کہا ہے اگر وہ سمندر کے پانی میں بھی ملایا جائے تو پورا سمندر کا پانی بدلا ہو جائے گا۔ تو بہت خطرناک اثر ہوتا ہے گناہوں کا، تو انسان کی ذہن و دماغ پر بھی اس کے بڑے خطرناک اور سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کعبۃ اللہ کے پتھر رکھنے کا وقت آیا تو قبیلے لڑنے لگے آپس میں، ہمارے قبیلے کے لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا پریسٹیج کا سوال تھا۔ لوگ جو ہے اپنے لیے اس کو پریویلیج کا مقام سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہی، ہمارے قبیلے کے لوگ ہی جو ہے اس پتھر کو رکھیں گے۔ آپس میں اختلاف شروع ہونے لگا، لڑائی شروع ہو گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ایک قبیلے کے لوگوں نے بکیٹوں میں، برتنوں میں خون بھر کر لایا، خون بھر کر لے کر آئے اور کہنے لگے اگر ہمارے قبیلے کو پتھر رکھنے کا موقع نہ ملے یہاں خون کی ندیاں بہیں گی۔ اللہ، اس طرح جو ہے ان کے اندر جو ہے حماس تھا، تعصب تھا، قبیلے کا تعصب تھا، کہتے ہیں ہمارے ہی قبیلے کے لوگوں کو یہ پریویلیج ملنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو کل صبح دیکھیں گے جو بندہ پہلا ملے، جس کے حق میں جو پہلا یہاں پر آئے کعبۃ اللہ میں، تو وہ جو ہے فیصلہ کرے گا کہ ہم میں سے کون قبیلہ جو ہے اس پتھر کو رکھے گا۔ تو لوگ جو ہے دیکھیں یہ لوگ قبیلے میں
کہ دوسرے دن سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں آنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے. جب آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا دیکھ کر ھذا الامین قد رضینا بما یقضی بیننا، کہنے لگے تو بڑا امانت دار انسان ہے، یہ امین ہے، یہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے ہم سب لوگ اس کو مان لیں گے. تمام قبیلے والوں نے بات کی، اس لیے کہ انصاف پسند انسان ہے. یہ اپنے قبیلے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا، یہ انصاف ہے، یہ فیصل ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب کے لیے راضی ہے. تمام حالانکہ کل تک جو ایک دوسروں کی گردنیں مارنے کے لیے تیار تھے، جو خون کی ندیاں بہانے کے لیے تیار تھے، وہ لوگ آج نبی کی عظمت دیکھے کہتے ہیں یہ بندہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام بڑے چالاک انسان تھے. اللہ نے بلکہ آپ کے دل کے اندر ایک ایسی تجویز پیش کی کہ تمام قبیلے کے لوگ اس پر فخر کرنے لگے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایک چادر بچھاؤ. آپ نے کہا ایک چادر بچھاؤ. لوگوں نے چادر بچھائی، اس کے اندر پتھر رکھ دیا گیا حجر اسود، اور اس کے بعد جو ہے تمام قبیلے والوں سے اللہ کے نبی نے کہا کہ سب لوگ جو ہے اس چادر کو پکڑ کر اس کے مقام تک لے کر آؤ. تو تمام قبیلے والوں نے اس حجر اسود کی چادر کو پکڑ کر لے کر آئے. جب اس کے مقام پر آئے تو اللہ کے نبی نے پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور تمام لوگ خوش ہو گئے، بہت راضی ہو گئے. ایک بہت بڑا جھگڑا، ایک بہت بڑا فتنہ جو ہونے والا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مصلحت کی وجہ سے وہ فتنہ ٹل گیا، وہ فتنہ ختم ہو گیا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چالاکی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پتھر کو رکھ دیا. تو یہاں پر دیکھیے یہ لوگ، یعنی آج اگر کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہمارے قوم کے اندر، جماعت و جمعیت کے اندر فیصلہ کر لے، چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ، لوگ کیا کہ وہ کون سا دودھ کا دلہا ہے، لوگ اس کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. اگر سامنے اگر بزور بازو مان بھی لے لیکن پیٹھ پیچھے کہیں گے اس نے غلط فیصلہ کیا ہے. یہاں پر تمام قبیلوں نے بے اتفاق کہا کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل فیصلہ ہے. تمام لوگ راضی ہو گئے. تو یہ آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے کہ آپ نے، بلکہ یہی نہیں، کئی مسئلے میں آپ علیہ السلام فیصلے کیا کرتے، کئی لوگوں کی امانتیں آپ اپنے پاس رکھا کرتے تھے. لوگ اسی لیے آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے. اب دیکھیں جیسے جیسے آپ علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی تو نبوت کے کچھ اشارے آپ کو ملنے لگے، نبوت کے کچھ اشارے، علامتیں ظاہر ہونے لگیں. آپ علیہ السلام سے پہلے تو آپ نے کہا کہ انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسیٰ ابن مریم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ میرے اولاد میں تو انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھنا. اور حضرت عیسیٰ نے کہا تھا یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں علیہ السلام. دیکھیں یوں تو بچپن ہی سے کئی لوگوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی بشارت کے بارے میں بتا دیا تھا. یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے عالم تھے وہ کہتے تھے کہ کوئی بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کی کوئی خاص خصوصیت ہے جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کے اندر اس چہرے میں اللہ نے وہ چیز رکھی تھی. عبداللہ بن سلام نے مکہ مدینہ میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد کیا کہا تھا؟ واللہ ھذا لیس وجہ کذاب، کہا تھا اللہ کی قسم کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کے چہرے پر اللہ نے وہ نورانیت رکھ دی ہے، وہ روحانیت، وہ بشاشت اللہ نے رکھ دی ہے کہ دیکھنے والا بندہ سمجھ جائے کہ کوئی خاص آدمی ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب 35 سال 40 سال کے قریب ہونے لگے تو کچھ مہینے پہلے سے مکہ کے پتھر آپ کو سلام کرنے لگے، مکہ کے درخت جو ہے آپ کے سامنے جھک کر سلام کرنے لگے. اس کے بعد جو ہے فحبب الیہ الخلاء، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھنے لگی آپ کے دل میں تنہائی کی محبت، اکیلے رہنے کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی. تو آپ علیہ السلام 40 سال کے قریب جب ہو گئے تو آپ کو کچھ خواب نظر آنے لگے. کہتے ہیں کہ جیسے آپ علیہ السلام خواب میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو صبح صادق ویسے ہی چیز بالکل جیسے آپ نے خواب میں دیکھا ویسے ہی چیز آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتی. 6 مہینے پہلے سے اول ما بدأ به من الرؤیا الصالحہ، سب سے پہلے آپ کو خواب میں اچھے خواب دکھائے جانے لگے.
اچھے خواب اور رؤیا الصالحہ، دو طرح کے الفاظ ہیں، الرؤیا الصالحہ اور رؤیا الصادقہ۔ اچھے خواب دکھائے جانے لگے، ایک محض سچے خواب دکھائے جانے لگے، اچھے خواب اور سچے خواب یہ آپ علیہ السلام کو دکھائے جانے لگے۔ دیکھیے خواب جو ہے تین طرح کے ہوتے ہیں، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک برا خواب شیطان کی طرف سے، ایک خواب اچھا خواب اللہ کی طرف سے، تیسرا خواب جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جو حدیث النفس اس کو کہتے ہیں۔ حدیث النفس یعنی انسان دن بھر جو سوچتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہی چیزیں خواب میں نظر آتی ہے اس کو، یعنی جس کسی مشن پر لگا ہوا ہے، کوئی کام پر لگا ہوا ہے، وہ دن رات اسی کے پیچھے جسمانی ذہنی طور پر اس کی محنت ہو رہی ہے، تو وہ چیزیں اس کو خواب میں نظر آتی ہیں، تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو تین طرح کے خواب ہیں، اچھا خواب ہو تو دوسروں کو سنا سکتے ہیں، برا خواب ہو تو کسی کو نہیں سنانا چاہیے۔ تو اور تیسرا جو خواب ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے سنانے، انسان جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، وہی چیزیں اس کو نظر آتی ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام کو خواب میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں، تو صبح کی روشن، فجر کے بعد کی جو روشنی ہوتی ہے، جتنی صاف و شفاف روشنی ہوتی ہے، ویسے ہی وہ تمام چیزیں جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ چیزیں ویسے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا میں جا کر تنہائی اختیار کرتے ہیں، ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حرا۔ آپ علیہ السلام تنہائی اختیار کرتے ہیں اور جیسے اللہ نے الہام کیا اس طرح کی عبادت کرتے ہیں۔ دین ابراہیمی جو پہلے دین ابراہیمی تھا اس کے مطابق جو ہے آپ عبادت کیا کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، جیسے اللہ نے کہا اس طرح جو ہے عبادت کیا کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر ایک جملہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، ثم حبب الیہ الخلاء، آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی، یعنی جا کر آپ کا جو غار کے اندر بیٹھتے، غار حرا مکہ کے اندر معروف مشہور غار ہے، جو لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں وہ لوگ عموماً اس کی زیارت کر آتے ہیں۔ تو غار حرا میں آپ علیہ السلام بیٹھتے ہیں، تو یہاں پر ایک جملہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ اس سے اہل علم کہتے ہیں بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام سے اگر اس کو دلچسپی ہو، اس کام کی محبت ہو تو وہ کام صحیح ڈھنگ سے کرے گا۔ جس کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں اس سے انسان کو چاہے محبت پیدا کرے، اس کے اندر جو ہے جذبہ پیدا کرے۔ جب تک ہمارے دل میں اپنے کام کو لے کر محبت نہ ہو تو بس لوگ فارمولیٹی کے لیے پورا کریں گے، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کوئی دنیاوی کام ہو، دینی کام ہو، کوئی ہو، جب تک ہم اپنے کام سے پیشن نہیں رکھیں گے، محبت نہیں رکھیں گے، ہم اس کام کو پرفیکٹلی نہیں کر پائیں گے۔ تو محبت ضروری ہے اس اپنے پیشے سے، اگر پیشے سے محبت ہو تو ہم اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام چند دنوں کا توشہ لے کر جاتے، عموماً ستو وغیرہ، اس زمانے میں جو ستو گھول کر دیا تھا، روٹی، کھجور، ایسی چیزیں جو خراب نہ ہو، ایسی چیزیں آپ علیہ السلام چند دنوں کے لیے لے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، چند دنوں تک عبادت کرتے ہیں۔ اور جب جیسے توشہ ختم ہو جاتا پھر آپ علیہ السلام اپنے بیوی خدیجہ کے پاس واپس آتے، فَيَتَزَوَّدُوا لِمِثْلِهَا، پھر آپ علیہ السلام اتنا ہی توشہ دوبارہ لے کر جاتے ہیں، پھر عبادت کرتے، پھر جب توشہ ختم ہوتا واپس آتے۔ یہی آپ علیہ السلام کی زندگی کی روٹین تھی۔ اتفاق ایسا ہوا، کہتی ہیں حضرت عائشہ حَتَّى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما انا بقارئ فقال فاخذني، کہتے ہیں آپ عبادت میں مصروف تھے کہ یکایک آپ کے پاس حق آیا، فرشتہ آیا، وہ فرشتے نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا اقرأ پڑھو، تو اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آنے والے جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، فرشتے نے آپ کو دبوچا یہاں تک کہ آپ قریب تک سانس اکھڑ جائے، بڑی زور سے آپ کو دبوچا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ پڑھو، پھر نبی نے وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبریل نے دبوچا آپ کو، پھر کہا اقرأ پڑھو، پھر نبی نے تیسری مرتبہ کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم
الذی علم بالقلم، یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہاں تک کی زندگی آپ کی نبوت سے پہلے والی زندگی، اب یہاں سے نبوی زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے۔ فرشتے نے کہا پڑھو، 3 مرتبہ کہا تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر حضرت جبریل نے خود پڑھایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، پڑھو اس اللہ کے نام سے جو بڑا کریم ہے، بڑا بزرگ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھے۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر، دنیا والوں کا ان پڑھ ہونا عیب کی بات ہے، دنیا والے اگر ان پڑھ ہوں تو عیب کی بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پڑھا لکھا ہونا یہ خصوصیت ہے آپ کی، نبی کا نہ پڑھا ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ امی الذی لا یکتب، الذی لا یکتب ولا یقرأ المکتوب، جو نہ لکھنا جانے نہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ تو نبی کو امی رکھنا بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی امی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پھر بھی کفار مشرکین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اس نے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے، قرآن اپنی طرف سے اس نے لکھ لیا ہے، جبکہ نبی کو خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ اگر نبی کو لکھنا پڑھنا آتا تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں یہ قرآن کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بیٹھ کر لکھا ہے اپنی طرف سے۔ تو نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آنا یہ بھی کمال کی بات ہے۔ اچھا دیکھیے ایک بات جو ہے ضمن یہاں کہہ دوں میں، بہت سارے لوگ جو شرک اور بت پرستی میں ہمارے خاص کر یہ سب کانٹیننٹ انڈیا اور پڑوسی ملک جو ہے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، یہاں کے لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بڑی خرافات مچاتے ہیں، بہت بدعت و خرافات مچاتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہے وہاں پر چٹیاں لے کر پھینکتے ہیں، چٹھی لکھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج کل تو الحمدللہ بہت سختی ہو رہی ہے، بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے، ورنہ آج سے چند سال پہلے جو ہے لوگ زبردستی لکھ کر جو ہے چٹھیاں پھینک دیا کرتے تھے۔ جب ہم لوگ مدینہ والی سٹی میں تھے تو وہاں پر ہم لوگ ڈیوٹی کیا کرتے تھے، تو اس وقت اس طرح کی چٹھیاں بہت ملتی تھیں۔ ابھی 2-3 چٹھیاں میرے پاس آج بھی موجود ہیں۔ ایک میں لکھا ہوا ہے، اردو زبان میں لکھا ہوا ہے، اردو زبان میں لکھا ہوا ہے کہ اے حضور پاک میری نانی بیمار ہے ان کو شفا دے دیجیے، میری نانی بیمار ہے ان کو شفا دیجیے۔ اور ایک بندے نے لکھا ہے فلاں جگہ میں نے انٹرویو دیا ہے جاب لگوا دیجیے۔ یعنی اس طرح کی جو ہے خرافات آج بھی لوگ لکھ کر بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ماں نبی قاری مجھے پڑھنا نہیں آتا، اللہ کے نبی کو عربی پڑھنا نہیں آتا اور یہ لوگ اردو میں لکھ کر چٹھیاں ڈال رہے ہیں، اردو زبان میں لکھ کر ڈال رہے ہیں، جبکہ نبی کو عربی پڑھنا نہیں آتا۔ اب لوگ اردو کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فلاں کام کرو فلاں کام کرو۔ تو نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آنا یہ بھی کمال کی بات ہے۔ جی بالکل عین صحیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نبی الامی الذی، اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، اور یہی جو ہے صفت آپ اللہ رب العالمین کی تورات و انجیل میں بھی تھی۔ اچھا دیکھیے یہ ایک ایسا واقعہ تھا، ایک فرشتے کا آنا، دبوچنا، کہنا پڑھو، یہ ان نیچرل عموماً یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی اس کو دیکھ کے گھبرا گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاده فدخل على خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول ان آیتوں کو لے کر واپس لوٹے۔ جب آپ آئے تو یرجف فؤاده، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ جب کوئی ایک انوکھا انسیڈنٹ ہو تو یقیناً انسان کی ہارٹ بیٹ جو زیادہ ہوتی ہے، عام جو ہارٹ بیٹ ہے 120 80 to 120، جب کوئی انوکھا واقع ہو جائے تو ہارٹ بیٹ بڑھنے لگتی ہے۔ تو کہتے ہیں یرجف فؤاده، آپ کا دل دھڑکنے لگا، اور ہے کہ ترجف بوادر، یہ آپ کے شانے کپ کپانے لگے، شانے کا گوشت جو ہے کپ کپانے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے پاس آئے، کہنے لگے زملونی زملونی، کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ تو آپ کو جو ہے چادر اڑایا گیا، حضرت خدیجہ نے تسلی دی، حتی ذهب عنه الرعب، خوف دور ہونے لگا۔ حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ اپنی بیان کیا کہ میں غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا، اس طرح ایک فرشتہ آیا اور یہ چیزیں میرے سامنے جو ہے ظاہر ہوئی۔ آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، کہا کہ مجھے اپنے نفس پر ڈر ہے، موت کا ڈر ہے، مجھے اپنے نفس کا ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے بڑی تسلی دی۔ دیکھیے بیویاں
ایسی ہونی چاہیے اگر شوہر باہر کے کسی کام سے پریشان ہو کر آ جائے تو بیوی کی ذمہ داری اس کو تسلی دے، اس کو کونسل کریں، اس کو ہمت دیں. لیکن آج کل ماحول ایسا ہے اگر انسان کسی مسئلے میں ڈرا ہوا ہے بیوی اور زیادہ ڈرا دیتی ہے، یہ ڈرا ہوا ہے بیوی اور پریشان کر دیتی ہے اس کو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت خدیجہ دیکھیے خاتون ہے، کیا کہتی ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، اور تسلی دی کن چیزوں کو بنیاد بنایا؟ کن چیزوں کو بنیاد بنا کر کہا اللہ کی قسم. پہلے تو غصے کو دور کیا، کہا کلا. کلا یہ جو عربی لفظ ہے یہ سابقہ پریویس معنی کی نفی کے لیے آتا ہے. کہا کلا واللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہرگز گھبراؤ مت، آپ اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کلا واللہ ما یخزیک اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، غریبوں کے لیے کماتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں آنے والی مصیبتوں سے ٹکرا جاتے ہیں. اگر حق کی راہ میں کوئی مصیبت آئے آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ تقریباً 5-6 چیزیں ایک روایت میں تصدق الحدیث میں آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں. مختلف چیزیں جو ہیں حدیثوں کے اندر ہیں. تو دیکھیے یہ چیزیں کب کی ہیں؟ نبوت کے پہلے کی ہے. نبی تو ابھی بنا ہی نہیں گئے تھے. حضرت خدیجہ یہ آپ کی زندگی کے عام دنوں کے حالات بتا رہی ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ تمام خوبی آپ کے اندر ہے. دیکھیے میرے بھائی یہ تمام کا تعلق حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے. آج ہم لوگ اللہ کے معاملات میں بہت پرفیکٹ ہیں لیکن بندوں کے معاملات میں ہم بڑے جو ہیں اس معاملے کے اندر ہم لوگ ادھورے ہیں. تو دیکھیے صلہ رحمی کرنا، نبی نبوت سے پہلے صلہ رحمی کرتے ہیں. کمزوروں کا بوجھ نبوت سے پہلے اٹھاتے ہیں. غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں. مہمان نوازی کرتے ہیں. حق کی راہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو پوری زندگی آپ علیہ السلام کی ہمارے سامنے موجود ہے نبوت سے پہلے کی. دیکھیں آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تسلی دی، حضرت خدیجہ نے تسلی دی. صرف تسلی دینا اتنا کافی نہیں ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی تلاش کرنا ہے. حضرت خدیجہ فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل ابن اسد بن عبد العزى ابن عم خدیجہ. حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى کے پاس لے کر گئی. یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے. دیکھیے وکانا عمران تنصر فی الجاہلیہ، حضرت ورقہ بن نوفل اور عمر بن سعید بن نفیل، یا سعید بن عمر بن نفیل، یہ دو ایسے لوگ ہیں صحابہ کرام جنہوں نے زمانے جاہلیت ہی میں مکہ کی بت پرستی کو دیکھ کر اس سے بیزار آ کر یہ لوگ نکل گئے تھے کسی صحیح دین کی تلاش میں. بعد میں حضرت عمر بن عاص نے جو ہے دین نصارہ قبول کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت دین نصارہ انہوں نے ورقہ بن نوفل نے قبول کر لیا. پھر بعد میں جب اسلام آیا تو ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا، دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو یہ جو ہے حضرت خدیجہ آپ علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے. ورقہ بن نوفل جو ہے یہ کرسچن تھے اور عبرانی زبان سے انجیل کو عربی میں منتقل کرتے اور عربی کتاب کو عبرانی زبان میں منتقل کرتے. تو ان کے پاس گئے. وکانا شیخا کبیرا قد عمیا، بہت بزرگ ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے. تو حضرت خدیجہ نے آ کر کہا کہ میرے بھائی یا ابن عمی، اے میرے چچا صاحب بھائی، چچا ابن عمی چچا کے بیٹے، تو چچا صاحب بھائی نا، تو اے میرے چچا کے بیٹے تم جو ہے اپنے اس بھتیجے کی بات سنو، میری ابن اخی کا، اپنے اس بھتیجے کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا کریں. حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں، ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں. حضرت خدیجہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اس بھتیجے کی بات سنو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی دو باتیں علماء نے بیان کی، کیا حقیقت میں بھتیجے تھے یا نہیں تھے. بعض علم کہتے ہیں کہ ان کا جو طبقہ تھا اس اعتبار سے یہ بھتیجے تھے ان کے خاندان کے. دوسری بات یہ، عرب میں بزرگ کو چچا اور کم عمر والے کو بھتیجا کہتے ہیں، جیسے وہ روایت مشہور ہے بدر کے اندر آگے آئے گا.
حضرت معاذ اور معاویہ نے آ کر عبد الرحمن بن عوف سے کہا اے چچا بتاؤ اس کے اندر ابو جہل کون ہے، ہم اس کی گردن مارنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے آ کر وہی کہا تھا یا عمی، اے میرے چچا. تو یہ کامن چیز تھی چچا کہنا. تو کہا اپنے اس بھتیجے سے سنیے. فقال له ورقہ، دیکھیے حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو آگے بڑھایا، کہا کہ سنو ان سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اور دیکھیے حضرت خدیجہ نے خود نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا. اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہیں پر بھی کسی مسئلے کے حل کے لیے جائیں تو جو صاحب واقعہ ہے، جس کے ساتھ واقعہ پیش ہے، اس کو آگے کرنا چاہیے. جس انداز میں وہ واقعہ بیان کر سکتا ہے کوئی دوسرا اس کی طرف سے پیش نہیں کر سکتا. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ تم اپنا واقعہ بیان کرو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ حضرت ورقہ بن نوفل کے سامنے کہا. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبرہ ما رہا، جو کچھ آپ نے دیکھا تھا اس کو آپ نے بیان کیا. تو حضرت ورقہ بن نوفل بڑے ذہین آدمی، بڑے چالاک آدمی، یہ تمام چیزیں انہوں نے دیکھی. تو کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا وہی تو فرشتہ ہے. کہا کہ یہ تو حضرت جبریل ہے، یہ نبوت کی علامت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا یا لیتنی فیہا جذعا لیتنی اکن حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا جس وقت تمہاری قوم تمہیں تکلیف دے گی. جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی اس وقت میں اگر زندہ رہوں اور جوان ہوتا تو میں تمہاری ضرور مدد کرتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اللہ کے لیے تو تعجب کرنے لگے، اس لیے کہ جو قوم نبی کو امین اور صادق کہتی ہے، جو قوم نبی کو فیصل قرار دیتی ہے، وہ قوم نبی کو نکال دے گی. تعجب کی بات ہے. اپنے وطن سے یخرجک قوموں کا، اپنے وطن سے نکال دے گی. اللہ کے نبی نے تعجب سے پوچھا. تو انہوں نے کہا اور مخرجیہم، کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، کہا کہ آج تک جتنے لوگ تم جیسا پیغام لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. جو پیغام تم لے کر آئے ہو وہ پیغام جتنے لوگ تم سے پہلے لے کر آئے الا عودیہ، ان کے ساتھ دشمنی کی گئی. بعض روایتوں میں الا عودیہ، انہیں تکلیف دی گئی، ان کے ساتھ دشمنی کی گئی، انہیں تکلیف دی گئی. وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اگر میں اس دن کو پالوں جس دن تمہارے ساتھ تمہاری قوم زیادتی کرے گی تو میں بھرپور تمہاری مدد کروں گا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرْقَةٌ إِلَىٰ أَن تُوَفِّيَ، پھر اس کے بعد جب ورقہ بن نوفل زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا. تو دیکھیے یہ وحی پہلی وحی ہے جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. کہتے ہیں حضرت ورقہ بن نوفل یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے یہ ہے. بہت سارے لوگ ان کو صحابہ میں شمار نہیں کرتے، جبکہ امام طبری رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دور حاضر میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، یہ تمام محدثین کہتے ہیں صحابی ہیں. ان کا جب نام آئے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. جب حضرت ورقہ بن نوفل کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. اور دیکھیے پھر انہوں نے نہ صرف نبوت بلکہ سب سے پہلے نبوت کی گواہی دینے والے یہی تھے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت خباب بن عبد کو، حضرت بلال وغیرہ کو تکلیفیں دی جاتی، پریشان کیا جاتا، تو حضرت ورقہ بن نوفل وہاں سے گزرتے تو کہتے کہ صبر کرو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. یہ جو ہے آپ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے. تو حضرت ورقہ بن نوفل جو ہے یہ صحابی رسول ہیں، ان کا جب بھی نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. ہاں لوگوں میں جو معروف ہے، آزاد لوگوں میں ابوبکر صدیق، بچوں میں علی بن ابی طالب اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، یہ ایمان لانے والوں میں. اور نبوت کے سب سے پہلے اقرار کرنے والے یا بتانے والے جو ہیں وہ حضرت ورقہ بن نوفل. اب یہ بعد میں ایمان لائے، سری دعوت کا جب حکم ملا اس وقت جو ہے یہ ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق، علی بن ابی طالب، حضرت خدیجہ اور یہ تمام لوگ اسلام لائے. لیکن دعوت کا حکم آنے سے پہلے ہی حضرت ورقہ بن نوفل مسلمان ہو چکے تھے. تو یہ مسلمان ہیں اور ان کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. اچھا وہ روایت بھی ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ورقہ بن نوفل کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے ان کو
خواب میں سفید لباس کے اندر دیکھا ہے، میں نے خواب میں ان کو سفید لباس میں دیکھا ہے. اگر وہ جنتی نہیں ہوتے تو سفید لباس میں نہیں ہوتے، سفید لباس میں اس کا مطلب وہ جنتی ہے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی دی ہے. سفید لباس اللہ کے لیے بہت پسند تھا. آپ نے کہا کہ وہ کفن و فیہا موتاکم، زندے لوگ پہنے اور مردوں کو بھی اسی میں کفن پہنا ہے. تو سفید لباس جو ہے آپ علیہ السلام کو بڑا معلوم ہے. تو آپ علیہ السلام جو ہے دیکھیے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ قوم جو کل تک نبی کی اتنی عزت اور اتنا احترام کرنے والی قوم تھی، لیکن آج جب اللہ کا پیغام انہوں نے سنا، پیغام ایسا ہے جو ان کے آبا و اجداد کی رسم و رواج کو ختم کرنے والا ہے. ان کے آبا و اجداد جو بدعت اور خرافات کیا کرتے تھے اس کی قلعی توڑنے والا، ختم کرنے والا تھا. تو اس پیغام کو سننے کے لیے برداشت نہیں تھی. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے جو آبا و اجداد کی بدعت میں، خاندانوں کی بدعت میں چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. معاملات اچھے ہوں گے لیکن جب ماں باپ کے خاندان یا ان کے رسم و رواج کی بات آئے گی پھر وہ لوگ حق کو تسلیم نہیں کرتے، حق کو تسلیم نہیں کرتے. تو خیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ یہ سختی کا معاملہ ہوگا. تو حضرت ورقہ نے کہا کہ ہاں تمہارے ساتھ یہ سختی کا معاملہ ہوگا، کیونکہ تم سے پہلے جتنے لوگ یہ پیغام لے کر آئے ہیں ان سب کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے دعوت کا کام بڑا پرخطر کام ہے. دعوت کا کام جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. اس میں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، دشمنیاں مول لینی پڑے گی اور جیلوں میں جانا پڑے گا، قتل بھی ہونا پڑے گا. آگے دیکھیے شیخ ابی طالب کا واقعہ کل کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو قید کر دیا گیا تھا. آپ علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، حضرت ابو حالہ کو قتل کر دیا گیا. تو دعوت کا کام یہ بڑا سنگین کام ہے، لیکن اس کے اوپر فضیلت بھی اتنی بڑی ہے. دعوتی کام کی فضیلت بھی اتنی بڑی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں صحابہ کرام کے دعوتی خدمات میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے. تو خیر یہ آپ علیہ السلام جو ہے کہ زندگی پر یہ وحی کا پہلا نزول ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے تک وحی رکی رہی. اس کے بعد جو ہے پھر دوسری وحی کا آغاز ہوا. پھر آپ علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا. اس کے بعد جو ہے کچھ احکام وغیرہ وہ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جن چیزوں کا تعلق عمل سے ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.